حضرت علی نے کہا جی ہاں آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھانی، اور یہ کہتے ہوئے آپ کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آپ کو آگے کر دیا۔ تو جنازہ آپ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو لکھا کہ جنازہ پڑھایا ہی صدیق اکبر نے۔ اور یہ اس شخص کی طرف سے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات پر بہت بڑا بہتان ہے، یہ توہین ہے۔ اصل میں جب ہم یہ لفظ توہین استعمال کرتے ہیں نا تو یہ سمجھتے نہیں ہے کہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہمارے عقیدے میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک معصومہ ہے، اور معصوم کا جنازہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ اچھا یہ چلے ہمارے عقیدے کی بات ہے، لیکن کاش یہ شخص خود اپنی معتبر ترین کتابیں یعنی صحیح بخاری اور مسلم پڑھ لیتا تو شاید پھر یہ بات نہ کرتا جو یہ کر رہا ہے۔ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں وہ جنازہ کس نے پڑھا، کیا ہوا، اور یہ کتاب کا حوالہ شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ سنی کتابیں ہیں، اور سنی کتابیں بھی وہ کہ جو عام کتابیں نہیں ہیں، جن کی اوتھینٹسٹی پر ان کا پورا دین اور مذہب قائم ہے، یہ وہ کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ سنیں صحیح بخاری میں جو باب غزوہ خیبر ہے، غزوہ خیبر کے باب میں جو حدیث نمبر 4240 اور 4241 ہے، اس کو آپ دیکھیں 4240 اور 4241 صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں جو باب غزوات ہے اس میں بالکل منوان ایک ہی روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اب میں خلاصہ پڑھا ہوں صحیح بخاری کی روایت 4240 اور 4241 سے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، حضرت فاطمہ گئیں حاکم اول ابو بکر ابن ابی قحافہ کے پاس کہ مجھے میرے والد کی میراث دو، تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ ہم معاشر انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔ اس کے بعد جناب سیدہ نے جو ہے وہ ان سے گفتگو کی اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اب سنیں جو جس روایت کا یہ جو حصہ ہے جو ہمارے اس موضوع کے مطابق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک فحجرتہ، کہ اس بات پر کہ جب حضرت ابو بکر نے ان کا مال غصب کر لیا، ان کو فدق لے لیا اور وارث کی میراث پر قبضہ کر لیا، تو حضرت فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ ہے صحیح بخاری کی روایت کا کہ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک، حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے ناراضی کا اظہار کیا، ناراض ہو گئیں، فحجرتہ، اور اس کو چھوڑ کر اس سے رخ موڑ کے وہ چلی گئی۔ فلم تکلمہ، پھر شہزادی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، ان سے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ فلم تکلمہ، یہ اس کا لفظ کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا، انہوں نے بات کرنا بند کر دیا، حتی توفیت، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ یعنی جگر گوشہ رسول بس اتو منی، جس کو اللہ کے رسول نے اپنا ٹکڑا کہا، وہ فاطمہ جب دنیا سے ان کی وفات ہوتی ہے بقول صحیح بخاری کے، تو وہ اس وقت حضرت ابو بکر سے ناراض بھی ہوتی ہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، اور وفات نبی کے بعد حضرت فاطمہ 6 مہینے تک زندہ رہتی ہیں۔ فلما توفیت، اب سنیں جب آپ کا انتقال ہوتا ہے جناب فاطمہ کا، فلما توفیت صحیح بخاری کے لفظ ہیں جب آپ کا انتقال ہوا، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو اس وقت آپ کے وفات کے بعد آپ کے شوہر علی نے آپ کو رات کے وقت دفن کیا، لیلا، رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ اور وہ جو ابھی یہ بول رہے تھے نا کہ وہ ہاتھ پکڑ کے کہا جنازہ پڑھائیں، اس بات کا جنازہ صحیح بخاری میں لفظ سنے کیا لکھا ہوا ہے، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، حضرت علی نے رات کے وقت ان کو دفن کیا، اور وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبِي بَكْرٍ، اور اس جنازے میں شرکت کے لیے ابو بکر کو نہ اجازت دی نہ اطلاع دی۔ صحیح بخاری کہہ رہا ہے، اس کی روایت ہے یہ کہ 4240 اور 4241 پڑھیں،
کہ حضرت علی نے جناب سیدہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا، ولم یؤذن بہا ابا بکر، اور ان کو اجازت بھی نہیں دی اور اطلاع بھی نہیں دی ابا بکر کو، وصلی علیہا، اور خود حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد میں بھی ہے، وَقَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حیات فاطمہ، کہ حضرت علی کا جو مرتبہ تھا لوگوں کی نظر میں سیدہ کی زندگی میں بہت زیادہ تھا، لیکن بعد میں ان کے لیے مشاکل کھڑے ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت چلتی ہے آگے، لیکن یہ جو لفظ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں لفظ بہ لفظ، اس کا ترجمہ انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، جس زبان میں چاہے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نہ ملے تو آپ صحیح بخاری کا 4240 اور 4241 اس روایت کو نکالیں، اپنے پسند کے مولانا مفتی کے پاس لے کے جائیں کہ ہمیں ترجمہ کر کے بتائیں اس کا لفظ بہ لفظ کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدہ کے فدق پر قبضہ ہوا تو حضرت فاطمہ نے ابو بکر سے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ 6 مہینے تک وہ زندہ رہیں، لیکن ابو بکر سے ناراض رہیں اور ان سے بات کرنا ترک کر دیا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے شوہر حضرت علی نے آپ کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا، اور اس وفات کی اور دفن کی اطلاع اور اجازت ابو بکر کو نہیں دی کہ وہ شرکت کرتے، وصلی علیہا، اور خود امام علی نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو یہ تو روایت ہے بالکل صحیح، بخاری میں بھی، مسلم میں بھی، اور دیگر کتابوں میں بھی بالکل یہی الفاظ موجود ہیں، بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ آئے اور علی نے کہا کہ ہاتھ پکڑ کے آگے کہیں کہ آپ جنازہ پڑھائیں، علی ہاتھ توڑ دیتے اس شخص کے کہ جو سیدہ کے مال کو غصب بھی کرے اور پھر آگے سے 4 بننے کے لیے جنازے میں شرکت کرے۔ اگر یقین نہیں آتا نا تو وہ اگلی روایت سنیے، سلیم بن قیس میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ جب اگلے دن حاکم وقت کو اطلاع ملی کہ سیدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور امام علی نے ان کو دفن کر دیا ہے، تو انہوں نے کچھ غنڈوں کو ساتھ لیا، خالد بن ولید وغیرہ کو ساتھ لیا، اور گئے جناب سیدہ کی قبر کو کھودنے کے لیے کہ ہم یہ قبر کھودیں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ تو امام علی کو اطلاع ملی تو آپ اپنے گھر سے برہنہ تلوار، ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے پوری زندگی میں کہ امام علی نے مدینے میں برہنہ تلوار لے گھر سے نکلے ہوں، اور آپ گئے اور کہا کہ خبردار کون ہے کہ جو فاطمہ کی قبر کو کھودے گا؟ تو آپ نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، آپ کے شانوں پر زرد رنگ کی ایک عبا تھی، اور جب اہل مدینہ نے مولا کائنات کو اس عالم میں دیکھا کہ زرد رنگ کی عبا آپ کے کاندھوں پر ہے اور ہاتھ میں برہنہ تلوار ہے اور آپ کے مبارک دہن سے جو ہے وہ غصے کے الفاظ اور جھاگ نکل رہی ہے، تو آپ لوگوں کو وہ رسول خدا کا قول یاد آیا کہ خبردار جب تم علی کو اس حالت میں دیکھو کہ اس نے زرد عبا پہنی ہوئی ہو اور ہاتھوں میں تلوار ہو، تو خبردار اس وقت علی کے قہر سے خدا کی پناہ مانگنا۔ اور وہ واقعہ پورا موجود ہے، لیکن اس وقت یہ جو واقعہ ہے کہ جنازہ کس نے پڑھایا امام علی کا، یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ خود صحیح بخاری اور مسلم نے مانا ہے کہ جنازہ خود جناب سیدہ کا مولا کائنات نے پڑھایا، اور جن کے ہاتھوں پر سیدہ کے فدق کا قبضہ تھا اور ان کے جسموں پر، ہاتھوں پر ان کے خون کے دھبے تھے، انہیں نہ اجازت دی نہ اطلاع دی۔